بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور ہے، جن کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے عرصے کے دوران ہی بیان ہوتا ہے۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں سنی اور شیعہ دونوں کی رائے مختلف ہے۔ اہل تشیع میں ظہور امام مہدی کہیں زیادہ ایک انتہائی مرکزی اہمیت رکھتے ہیں، جبکہ سنی عقیدے کے مطابق امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ حسن علوی ہوگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت حضرت علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی نسل میں سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک بھی دن باقی ہوگا، اللہ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں سے ایک شخص کو ظاہر کر دے گا جو مجھ سے ہوں گے، یعنی اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کا نام میرا نام کے والد اور ان کے والد میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا جب فتنے عروج پر ہوں گے، ظلم پھیل چکا ہوگا، عدل و انصاف ناپید ہو چکا ہوگا، حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ یہ شخصیت حکم الہی سے ظاہر ہوگی، جس کا واحد مقصد برباد ہوتی امت کی اصلاح ہوگی، اور وہ کئی معرکوں کی قیادت بھی فرمائیں گے، حاکم وقت بھی ہوں گے۔ پھر ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت ابو معیط سے روایت ہے، وہ چوڑی پیشانی کے ہوں گے اور ان کی ناک لمبی اور خوبصورت ہوگی، ان کی داڑھی گھنی ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ان کی حکومت 7 برس ہوگی۔ امام مہدی کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، جس طرح یروشلم کا بھی نام سے تذکرہ نہیں ہے، لیکن قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں، میرا نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا۔ ظہور امام مہدی کی عام علامت 2 گرہنوں کا ایک ساتھ لگنا ہے۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے رمضان کے دوران ایک ماہ میں 2 چاند گرہن ہوں گے، جبکہ تذکرہ حدیبی میں 2 سورج گرہن ہوں گے۔ ظہور امام مہدی سے پہلے ایک علامات ابن حج ہاشمی کا بیان ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ایک ستارہ جو روشنی دیتا ہوگا وہ مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا، یعنی امام جعفر سے روایت ہے کہ جنہوں نے فرمایا، امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ صفر میں ایک ستارہ نظر آئے گا جس کا نام ارکابد الشفا ہوگا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا، اور جب بھی ظاہر ہوا تھا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تب بھی ظاہر ہوا جب فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہا تھا۔ ظہور امام مہدی سے پہلے ایک واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر حج کریں گے اور کسی امام کے بغیر حج کریں گے، حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور منہا میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ دریائے فرات میں مشرق وسطیٰ کا ایک طویل دریا ہے جو ترکی، شام اور عراق سے بہتا دریائے دجلہ خلیج عرب سے جا ملتا ہے۔ ظہور امام مہدی کی ایک علامات یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ دریائے فرات اپنا رخ تبدیل کر لے گا، اس میں سونے کا ایک پہاڑ طلوع ہوگا، لوگ اس سونے کی خاطر لڑیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی بھی اس موقع پر موجود ہوگا وہ اس مال سے کچھ نہ لے، کیونکہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ امام مہدی کا ظہور ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگا، جسے یہودی اور عیسائی بار بار اپنی کتابوں اور صحیفوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ انجیل میں اسے حق و باطل میں فرق کرنے والا بڑا معرکہ کہا جاتا ہے۔ ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہودی اور نصارہ ایک ہی معرکے کا ذکر
الگ الگ انداز میں کرتے ہیں۔ ہر مجدان عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ عبرانی میں اس کا مطلب ہے پہاڑ، اور مجدان فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے جہاں کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ جنگ کا بڑا میدان یہی بیان ہوتا ہے، جو کہ شمال میں مجدو سے لے کر جنوب میں عیدان تک 200 میل تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ مغرب میں یہ میدان بحیرہ عرب متوسط سے لے کر مغرب میں وہاں کے ٹیلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین اسی میدان کو بہت اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ عیسائی اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ کی واپسی اور ان کی شیطانی روحوں سے جنگ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ہر مجدون کے بارے میں نظریہ بالکل مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے یہودی جب اسرائیل میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو دنیا ان سے لڑے گی، اور نعوذ باللہ اللہ ان کے ساتھ اس معرکے میں ان کے ساتھ لڑے گا۔ دنیا کی ساری قوموں کو بدترین شکست ہوگی، اور بیت اللہ ایک مشترکہ عبادت گاہ ہوگی، اور تمام حق کی قوتیں یہودیوں کے ساتھ ایک ہوں گی، اور اسی وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، اور ان کی آمد سے پہلے عام سی نشانیاں اور جنگیں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گی۔ وہیں اہل تشیع کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور پردے میں ہیں، اور ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس بات کا تعین مشکل ہے کہ امام مہدی کا ظہور کب اور کس جانب سے ہوگا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کا ظہور مغرب سے ہوگا، اور کچھ کے مطابق ان کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا جو کہ راستے میں ہی زمین میں دھنس جائے گا، یعنی امام مہدی کعبہ میں طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکہ کی طرف رخ کرے گا، لیکن مکہ سے کچھ فاصلے پر ہی زمین میں دھنس جائے گا۔ جو ایک دو لوگ بچیں گے وہ اپنے ساتھیوں کو خبر دیں گے، یعنی ظہور امام مہدی کی۔ پھر ہر طرف سے لوگ آئیں گے، شام و عراق سے، اور تمام جماعتیں حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گی، اور ہر شخص کے لیے یہ بیعت لازمی ہوگی۔ جو لوگ بیعت کریں گے وہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب ہوں گے۔ اس وقت عدل و انصاف کا ظہور ہوگا۔ انشاءاللہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔